to Kahani Pakistani ka brand new episode with your host Aisha Gilani. बैठे ज़रा, आज हम एक तकलीफ दे लेकिन मामूली समझे जाने वाले हेल्थ इशू पे बात करेंगे। बहुत मुमकिन है कि खुद आप या आपके जानने वालों में से कोई इससे मुतासिर हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के मुताबिक 35 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया भर में इससे मुतासिर हैं। हेल्थलाइन नामी पब्लिकेशन का कहना है कि सिर्फ अमेरिका में हर 10 में से एक शख्स डिप्रेशन का मरीज़ है। That's a lot of people. और यही है हमारे आज के शो का मौजू। डिप्रेशन वो नहीं जो हम में से अक्सर समझते हैं, फिर वो क्या है? डिप्रेशन पहुंचा सकती है मरीज को खुदकुशी के रास्ते पर। डिप्रेशन का मर्ज और पाकिस्तानी सोसाइटी, एक नजर इधर भी। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में डिप्रेशन का लफ्ज आम सुनते रहते हैं। असल डिप्रेशन यानी डिप्रेशन नाम की बीमारी कहते किसको है? इसकी अलामत क्या है? इसकी वजूहत क्या हो सकती है? इस बारे में आगाही कम ही लोग रखते हैं। ऐसे ही एक कहानी है कोर्टनी ब्लेयर की, जो मेजर डिप्रेशन का शिकार हुई और बहुत अरसे तक इस बीमारी को अपनी ही एक गलती समझती रही। कोर्टनी की कहानी देखते हैं मदीहा अनवर की इस रिपोर्ट में। I think if I could have gone back 5 years and talked to myself 5 years ago, one of the biggest barriers for me. अगर मुझे 5 बरस पीछे जाने का मौका मिले तो मैं खुद को ये समझाऊंगी कि डिप्रेशन में मुब्तला होना मेरा कसूर नहीं था और ना ही मुझे उस पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए थी। It wasn't until I accepted that I had an illness, that it was a medical condition, that it was not my fault. डिप्रेशन एक ऐसा मरज है जिसके बारे में अमूमन ज्यादा बात नहीं की जाती और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी डिप्रेशन और दीगर जहनी अमराज को स्टिग्मा की हैसियत हासिल है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी खातून से जो न सिर्फ डिप्रेशन की मरीज़ा रह चुकी हैं बल्कि अब इस बात पर यकीन रखती हैं कि अमेरिका में डिप्रेशन और दीगर जहनी अमराज के बारे में आवाज़ उठाना नागुज़ीर होता जा रहा है। मिलिए कोर्टनी ब्लेयर से, जिन्होंने इकोनॉमिक्स जैसे पेचीदा मजमून में अमेरिका और लंदन से डिग्री हासिल की, मगर आजकल कोर्टनी अपनी मुलाजमत और जिंदगी के मामूलात से वक्फा लेने पर मजबूर हैं और इस मजबूरी की वजह है डिप्रेशन। डिप्रेशन के इस तकलीफदे सफर में कोर्टनी तन्हा नहीं। अमेरिका के कौमी इदारा बराए ज़हनी सेहत के मुताबिक हर बरस अमेरिका में 44 मिलियन अफराद डिप्रेशन समेत किसी और ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं। दूसरे लफ्जों में अमेरिका में हर 5 में से एक फर्द किसी ज़हनी बीमारी और हर 25 में से एक फर्द किसी संगीन ज़हनी मरज का शिकार है। अमेरिका में हर बरस डिप्रेशन के मरीजों की तादाद में 20% इजाफा देखा जाता है, जबकि आदाद शुमार ये भी बताते हैं कि मर्दों की निस्बत खवातीन में डिप्रेशन में मुब्तला होने का इम्कान 70% ज्यादा होता है। Well, Courtney came to me when she was severely depressed. कोर्टनी मेजर डिप्रेशन में मुब्तला थीं। वो ज़हनी तौर पर इतनी मायूस हो चुकी थीं कि कई मर्तबा उन्होंने खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा। And she was suffering from major depression. She even had some thoughts of suicide. डॉक्टर गजाला अंसारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और गुज़िश्ता 9 बरसों से ज़हनी अमराज और पेचीदगियों का सामना करने वाले अफराद की मदद कर रही हैं। डॉक्टर गजाला कहती हैं कि डिप्रेशन और इंसान के हयातियाती और जीनियाती पस मंजर का आपस में गहरा ताल्लुक है, मगर बाज़ औक़ात जिंदगी में पेश आने वाले किसी सानहे या फिर तलाक, किसी प्यारे की मौत और बेरोजगारी जैसे गैर मामूली वाक़े की वजह से भी इंसान डिप्रेशन के गड्ढे में गिर सकता है। You know, with depression, you can have both physical effects and mental health effects. डिप्रेशन इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों पर असरअंदाज होता है। कुछ लोग थकावट और जिस्म में दर्द की शिकायत करते हैं, जबकि कुछ लोगों को चीज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज करने में दिक्कत पेश आती है। डिप्रेशन के बायस इंसान के खाने पीने और सोने जागने के मामूलात भी बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। I talked about changes in eating and sleeping patterns. कुछ ऐसी ही अलामात का सामना कोर्टनी ब्लेयर को उस वक्त करना पड़ा जब वो बहुत मेहनत के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे मोतबर इदारे में दाखिला लेने में कामयाब हुई।
You were doing a degree. आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थी जब आप में डिप्रेशन की तशखीस हुई. कितना मुश्किल था डिप्रेशन का सामना करना? It started my junior year of college at Harvard, which is a very high pressure environment. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुकाबले की फिजा थी और पढ़ाई के लिए सख्त मेहनत दरकार थी, मगर डिप्रेशन की वजह से मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कोताही की मुर्तकिब होने लगी. Disciplined enough, I wasn't working hard enough. One of the biggest symptoms for me was all of the guilt and the shame that I felt. मेरे लिए डिप्रेशन की सबसे बड़ी अलामत शर्मिंदगी और ये एहसास जुर्म था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही हूँ. मैंने खुद को बिल्कुल तन्हा और सबसे दूर कर लिया था. डिप्रेशन ने कोर्टनी को इस बुरी तरह मुतासिर किया कि जिंदगी के मामूलात अदा करना उनके लिए एक चैलेंज बन गया. वो कहती हैं कि रोजाना सुबह उठना, उठकर तैयार होना, तैयार होकर घर से बाहर निकलना और बाजार जाने जैसे रोजमर्रा मामूलात की तरफ वापस लौटने में उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ी और खासा वक्त लगा. There we go. Thank you. Part of me feels free. It's really exciting to be excited about my life again. अब मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस करती हूँ और अपनी जिंदगी के बारे में पुरजोश हूँ. मैं नए प्लान्स बनाती हूँ और मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ. डिप्रेशन के बायस जहाँ बहुत कुछ गलत हुआ, वहीं कुछ अच्छी चीजें भी सामने आईं. अब मैं लोगों के साथ ज्यादा हमदर्दी महसूस करती हूँ, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होता कि जिस शख्स से आप मिल रहे हैं उसे जिंदगी में किन मुश्किलात का सामना है. No idea what their life is like or what they're going through that you can't see, particularly with mental illness. माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि दवाओं के साथ साथ साइकोथेरेपी सेशंस न सिर्फ डिप्रेशन की जड़ पकड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं, बल्कि डिप्रेशन में मुब्तला फर्द की जहनी गुत्थियां भी सुलझा सकते हैं. Once the diagnosis is डिप्रेशन की तशखीस के बाद अगला मरहला क्या होता है और मरीज का इलाज कैसे किया जाता है? There are two primary ways that we treat depression. डिप्रेशन का इलाज दो तरह से किया जाता है. डिप्रेशन के मरीज की अलामात के मुताबिक इसे दवा तजवीज की जाती है. दूसरी चीज साइकोथेरेपी है. That's where an individual goes to see someone like myself, who's a clinical psychologist. साइकोथेरेपी साइकिल चलाने जैसा अमल है जिसे आप एक ही बार में नहीं सीख सकते. इसके लिए बार बार साइकिल पर चढ़ना और पैडल चलाना जरूरी है. इसी तरह साइकोलॉजिस्ट के पास हर हफ्ते जाना और अपनी जहनी उलझनों पर बात करने से डिप्रेशन से निकलना मुमकिन हो सकता है. मगर एक ऐसे मुआशरे में जहां बाकी दुनिया की तरह डिप्रेशन और जहनी अमराज को आज भी स्टिग्मा तस्वुर किया जाता हो, कोर्टनी ने इस बारे में आवाज बुलंद करने और अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? I've tried to make an effort to speak to as many people as I can, to be as open about it as I can. मैंने शऊरी कोशिश की कि अपनी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं. ज्यादातर लोग ये नहीं मानना चाहते कि वो किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हैं, क्योंकि अमेरिकी माशरे में आज भी इस हवाले से फरसूदा सोच पाई जाती है. Somebody might be suffering from a mental illness and you might not be able to tell. And it doesn't mean that they're crazy in the traditional sense or a danger to others. It just means that they're suffering. कोर्टनी समझती हैं कि वो 5 बरस जो डिप्रेशन के मरज की नजर हो गए, उनके खानदान और वालदैन की मदद के बगैर बहुत तवील भी हो सकते थे. कोर्टनी अब डिप्रेशन से निकलकर बहाली के सफर की तरफ गामजन हैं और मुस्तकबिल के लिए मंसूबा साजी भी कर रही हैं. वो समझती हैं कि बतौर इंसान अपनी अहमियत और जात का एहसास उनके लिए सबसे अनमोल है और अपनी बकिया जिंदगी वो इसी एहसास के साथ गुजारना चाहती हैं. कोर्टनी की कहानी यकीनन बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन डिप्रेशन से जुड़ी सारी कहानियां इतनी इंकरेजिंग नहीं. इन्हीं में शामिल है वो भी जिनका एंड होता है सुसाइड पर. एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक. ब्रेक से पहले आपने जाना डिप्रेशन के बारे में. जैसे आपने देखा, ये एक फिजियोलॉजिकल बीमारी है, लेकिन मेडिकल रिसर्च के बावजूद अब भी दुनिया के बहुत से मुआशरों में इसे बीमारी नहीं बल्कि मजाक और एलीट क्लास का नखरा समझा जाता है. ऐसे मनफी रवैये डिप्रेस लोगों तक इलाज की पहुंच मुश्किल कर देते हैं. फौरी इलाज से महरूम डिप्रेशन के बहुत से मरीजों को उनका जहन खुदकुशी पर आमदा कर देता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के मुताबिक हर 40 सेकंड के बाद दुनिया में एक शख्स खुदकुशी करता है. दुनिया भर में अमवात की तीसरी बड़ी वजह खुदकुशी ही है और खुदकुशी की एक बड़ी वजह है डिप्रेशन का मर्ज.
اس وقت میں آپ کو ملوا رہی ہوں کچھ ایسے شخصیات سے جن کی زندگیاں خودکشی کی ٹریجڈی سے بالکل بدل گئیں۔ میں اپنے والد کے لیے اس واک میں حصہ لے رہا ہوں جنہوں نے 1988 میں 67 سال کی عمر میں خودکشی کی تھی۔ میں اپنے لیے اس واک میں شامل ہوا ہوں۔ میں نے ذاتی طور پر ڈپریشن کے خلاف جدوجہد کی۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو دوسروں کے لیے مثال کا درجہ رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے لیے سب سے مشکل یہ تسلیم کرنا تھا کہ انہیں خود بھی ایک مسئلے کا سامنا ہے۔ میں اپنے بیٹے اسکاٹ کے لیے اس واک میں شامل ہوئی ہوں۔ پچھلے 14 سال کے عرصے میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میڈیکل اور سائنٹیفک ریسرچ بتاتی ہے کہ ڈپریشن ایک فزیولوجیکل بیماری ہے، بالکل کینسر یا ڈائبٹیز کی طرح، یعنی کہ یہ ایک ریئل پرابلم ہے جس کے ریئل علاج بھی ہے۔ نیشنل الائنس آن مینٹل النس کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ڈپریشن کے مریضوں میں صرف نصف کا علاج ہوتا ہے۔ ڈپریشن کا مرض بہت سے لوگوں کو زندگی کی اس انتہا تک پہنچا دیتا ہے جس سے واپسی ممکن نہیں، وہ انتہا جس کا نام ہے خودکشی۔ جب کوئی شخص ذہنی بیماری یا خودکشی کے ہاتھوں اپنی زندگی کھوتا ہے تو اس کا دماغ اس طرح کام نہیں کر رہا ہوتا جیسا کہ جسم کا ایک صحت مند حصہ اپنا کام کرتا ہے۔ امریکن فاؤنڈیشن فار سوسائڈ پریونشن امریکہ کے ٹاپ ناٹ فار پروفٹ سوسائڈ پریونشن اداروں میں سے ایک ہے۔ اس کا مشن ہے خودکشی کو سمجھنا اور روکنا۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی آؤٹ آف دا ڈارکنیس واک اس تنظیم کے مشن کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ہم ذہنی صحت اور ذہنی بیماریوں کے مسائل کو تاریکی سے باہر لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کے متعلق بات کر سکیں اور ان پر روشنی ڈال سکیں۔ ہم ڈپریشن اور ذہنی پریشانی میں مبتلا لوگوں کے متعلق یہ احساس اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے علاج اور مناسب تعلیم اور آگہی کے ساتھ امید موجود ہے۔ مجھے ایسی خاتون مانا جاتا ہے جسے اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ میں ماضی میں ڈپریشن اور ذہنی بیماری کے خلاف لڑتی رہی ہوں۔ میں نے اس دور میں جب میں ایک ٹین ایجر تھی۔ خودکشی سے متعلق نمبرز چونکا دینے والے ہیں۔ صرف امریکہ میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ ہر سال اپنے کسی پیارے کی خودکشی کے صدمے سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہاں ہر 13ویں منٹ جبکہ دنیا میں ہر 40 سیکنڈ بعد ایک موت خودکشی سے ہوتی ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ اگرچہ خواتین مردوں کے مقابلے میں خودکشی کی جانب زیادہ مائل ہوتی ہیں، اس سے زیادہ اموات مردوں میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے مردوں کی ہتھیاروں تک آسان پہنچ۔ اس واک میں بہت سے لوگ اپنے پیاروں کی سپورٹ کے لیے شامل ہیں۔ ملیے ایما کی بیٹی صوفی سے جنہوں نے اس کاز کے لیے $750 اکٹھے کیے ہیں۔ میرا ایک بلاگ ہے جس کا نام ہے انسائڈ صوفیز برین۔ میں نے اپنا ایک پورا بلاگ ذہنی بیماری کی 5 علامتوں کے متعلق بتانے کے لیے شائع کیا ہے۔ اس بلاگ میں میں نے اپنی بہن کے بارے میں لکھا ہے۔ صوفی جانتی ہیں ریڈ فلیگز کو سیریسلی لینے کی اہمیت کو، وہ ریڈ فلیگز جو خودکشی کر سکنے والے شخص کے رویے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بھوک کا ختم ہونا یا بڑھ جانا جس کی نوعیت شدید ہوتی ہے، سونے کے معمول اور رویوں میں تبدیلیاں، غیر مستقل مزاجی پر مبنی طرز عمل یا منشیات کے استعمال اور شراب نوشی میں اضافہ۔ خودکشی کرنے والوں میں 90% ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں جس میں ڈپریشن سب سے کامن ہے۔ آفٹر سوسائڈ لاس کوپنگ وتھ یور گریف کے آتھرز کے مطابق ڈپریشن جیسے بڑے ذہنی امراض سے انسان میں مکمل نا امیدی کی سوچ جیسی جو تبدیلیاں آتی ہیں وہی خودکشی کا بھی باعث بنتی ہیں۔ اس کی وجوہات میں سماجی اور اقتصادی حالات ہیں، کئی طرح کی ثقافتی صورتحال ہے، لوگوں کو بلنگ جیسے رویوں سمیت زندگی میں بہت سی ایسی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے جو کسی شخص کے اندر خودکشی کے خیالات کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف یہ نہیں، سوسائٹی خودکشی کی کوشش کرنے والوں کا مذاق اڑاتی ہے جبکہ دوسری طرف ہالی ووڈ اسے گلیمرائز کرتا ہے۔ کیا جس طرح خودکشی کو سینما اور ٹی وی اسکرین پر گلیمرائز کر کے پیش کیا جاتا ہے اس کا بھی لوگوں پر اثر ہوتا ہے؟ اس میں ذہنی بیماری کا ایک عنصر موجود ہے اور اس کے بغیر کسی شخص میں خودکشی کرنے کے خیالات پیدا ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ امریکی کلچر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سخت جان بنو اور مشکل سے نکل جاؤ، لیکن کچھ لوگوں کو علاج اور مدد کے بغیر سرنگ کے آخر پر امید کی روشنی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ صحت کے مسائل کے خلاف بھی لڑ رہے ہوتے ہیں جو انہیں نا امیدی کی جانب دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ آس پاس کے لوگ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوا دیکھیں تو بس یہ فرض کریں کہ کوئی اور شخص اس کی مدد نہیں کرے گا، آپ کو اس کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا، اور ایسا کرتے ہوئے آپ ڈرے نہیں۔ ان سے صاف صاف یہ پوچھیں کہ کیا آپ خودکشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ جب وہ اس کے متعلق کھلم کھلا اظہار کریں گے تو پھر وہ اس سلسلے میں مدد حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ امید اور مدد دونوں دستیاب ہیں،
آج علاج کے بھی بہت سے آپشنز موجود ہیں. Amazing advice. I know it's something that I can use in my daily life for people around me. I know it's something you guys can use because we all know somebody. Look at the numbers. We all know somebody who's struggling with depression or suicidal thoughts, or we are that person. So thank you so much. Thank you for being here. No, congratulations on your amazing accomplishments. Thank you so much. امریکہ میں ڈپریشن کے بارے میں کیا اسٹگما ہے دیکھ لیا. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈپریشن کے بارے میں اور ڈپریس لوگوں کے لیے کیا ماحول ہے. دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. پاکستان سے اپنے تعلق کی بیسس پر میں یہ بات کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ ڈپریشن کی جانب سوسائٹی کے منفی رویوں میں ہم کم از کم امریکہ سے پیچھے نہیں. اس مرض کے بارے میں کتنی کم علمی ہے اور اسے کس قدر لائٹلی لیا جاتا ہے، اس کا اندازہ بات چیت کے انداز سے کیا جا سکتا ہے. کسی کو آج کل کا فیشن دیکھ کر ڈپریشن ہوتا ہے تو کسی کو گندگی دیکھ کر. بہت سے لوگ بارش کے موسم میں ڈپریشن کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں. ایسے کم علمی رویے پاکستان میں ڈپریشن کے مریضوں کے لیے کیسے حالات پیدا کر رہے ہیں، دیکھیے سعود ظفر کی اس رپورٹ میں. ڈپریشن کی بیماری کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اور اس کی بہت سی وجوہ ہو سکتی ہیں. ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو کہ صرف کسی ایک ایج گروپ میں مخصوص نہیں ہے. ہمیں چائلڈہڈ ڈپریشن بھی نظر آتا ہے، ہمیں ٹین ایج ڈپریشن بھی نظر آتا ہے، ارلی اڈلٹہڈ کا ڈپریشن بھی ہوتا ہے، میرڈ وومن کا ڈپریشن بھی ہے، ان میرڈ کا بھی ہے، پھر اولڈ ایج کا ڈپریشن بھی ہے. ڈاکٹر نوشین شہزاد ایک سائیکالوجسٹ ہیں. وہ پاکستان میں کچھ عرصے پہلے کی جانے والی ایک ریسرچ کے حوالے سے بتاتی ہیں. ہمارے ہاں خواتین میں ڈپریشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بہت ہائی جو سوشل انکم، جن کی ہائی انکم گروپ تھا ان کو بھی پڑھا گیا، اور جن کا لو انکم گروپ تھا ان کو بھی ریسرچ میں لیا گیا. تو ڈپریشن دونوں میں تقریباً 60% خواتین میں ڈپریشن پایا گیا. 60%. لو انکم گروپ میں فائنینسز ریزن نہیں تھا ڈپریشن کا. ہائی انکم گروپ میں اکنامک کنڈیشن ریزن تھا ڈپریشن کا. ہائی انکم گروپ میں عورت کو اپنا سوشل سٹیٹس مینٹین رکھنا ہوتا ہے. پھر ہم نے ایک چیز دیکھی کہ گھریلو کام کاج میں بھی یہی بات سمجھ میں آئی، یعنی ویریبل تھا گھریلو کام کاج. تو جو لو انکم ایریا کی خواتین تھیں، گھریلو کام کاج ان کے لیے ڈپریشن کا باعث نہیں تھا، مگر جو ہائی انکم گروپ کی خواتین تھیں ان کے لیے گھریلو کام کاج آپ سمجھیے گویا کہ ان کو ڈپریشن میں مبتلا کر رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ایک لڑکی اچھا پڑھی لکھی ہو اور اس کے بیچ میں بہت پوٹینشیل ہو اور اس کو اس کی مرضی کے خلاف اور بہت تھوڑا سا لیوریج دیے بغیر بھی آپ اس کو زبردستی ہاؤس وائف بنا کے رکھیں گے تو یہ بھی ڈپریشن کا باعث بنتا ہے. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پچھلے 40 سال سے قائم نفسیاتی اسپتال کے بانی اور معروف سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر مبین اختر ذہنی مریضوں کا کامیابی سے علاج کر رہے ہیں. سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں تو پھر لوگ آتے بھی ہیں. پہلے تو پیروں فقیروں کے پاس جاتے تھے، جن بھوت اتر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. جعلی عاملوں کے پاس جاتے تھے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی مریض ٹھیک ہوتے ہیں. رہی اسٹگما کی بات ہے، اسٹگما کی بات اصل میں یہ کہ جو اسکیزوفرینیا کا مرض ہے نا، اس میں مریض وائلنٹ ہو جاتا ہے، ایگریسو ہو جاتا ہے، کپڑوں کو ہوش نہیں ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کو مار پیٹ کر رہا ہے، ہومیسائیڈل بھی ہے، سوسائڈل بھی ہے. اس کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ شاید ایسے مریضوں کا علاج کرتا ہے. اور پھر نو بڈی وانٹس ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود دیٹ کائنڈ آف پکچر. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر جائیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے ہمیں. حالانکہ ڈپریشن ہے، بیچارہ ایک طرف کونے میں پڑا ہوا ہے، اس کو نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ اس کو پڑا ہے دنیا کی اس میں پرواہ ہے. وہ تو مرنے کا ہی سوچتا رہتا ہے. یا گھبراہٹ ہو رہی ہے اس کو، تو گھبراہٹ ہے، اس کو باہر نہیں نکل پاتا. اور کوئی علاج کر نہیں سکتا، اس کا سائیکیٹرسٹ علاج کر سکتا ہے، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی. تو یہ تھوڑا سا اسٹگما رہتا ہے. مگر اس کو جتنی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ یہاں سے ٹھیک ہو رہے ہیں. اسکیزوفرینیا بھی ٹھیک ہو رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مریض کا اتنا حال خراب تھا، یہ مار پیٹ کر رہا تھا، آوازیں آ رہی تھی، یہ کر رہا تھا، اور اب تو یہ صحیح زندگی گزار رہا ہے. تو اسٹگما ختم ہو جاتا ہے.
ملک میں سائیکیٹرک کیئر کی فراہمی میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کو مزید بڑھانے پر ڈاکٹر مبین سب سے زیادہ زور دیتے ہیں. یہ بہت بڑا ڈیفیشنسی ہے, اسی لیے لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتی سائیکیٹرک سروسز. اور ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ کیونکہ فزیشین اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے اور فزیشین اس کو ٹریٹ نہیں کر پاتے, اس لیے وہاں سے جب مایوس ہوتا ہے پیشنٹ, وہ سمجھتا ہے بس یہ کوئی فزیکل بیماری نہیں ہے, ایک سو کالڈ میڈیکل بیماری نہیں ہے, یہ کوئی جن بھوت یا یہ جادو کا ہے, اور وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں. پھر ڈپریشن کی علامات کے ساتھ ہاسپٹل لائے جانے والوں کی اکثریت کی کہانیوں میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے, اور وہ ہے کسی قریبی عزیز کا رول. میرے چاچا کے پھر سیکرٹ, چھوٹا چاچا ہے, ایک چاچا کو مار دیا گیا تھا, کلوز تھا میرے سب سے کلوز. اس کو تقریباً اس کو مار دیا, اس کی گاڑی کو جلا دیا, سب کچھ اس کے ختم کر دیا تھا. وہ ذہن میں ہے, ذہن میں ہی تھا کہ میں نے یہ قدم اٹھایا. 4 مہینے میں ادھر ہی تھا. ادھر رہنے کے بعد مجھے چاچا نے دیکھا, میری چاچا نے چیزیں جاننے لگا, چاچا میرے اوپر سرچ کرنے لگا, تب مجھے واپس کراچی بھیج دیا چاچا نے. کیا چاچا نے کیا کہا؟ چاچا نے کچھ نہیں کیا تھا, تو جاؤ آپ جاؤ. ایک بہت لوگوں کے ساتھ مجھے بھیج دیا تھا کراچی. میں آیا تھا ایروپلین سے بحرین ٹو کراچی. پہلی چیز جو کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا طبی معائنہ کرواتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر بالکل اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہوگی. جب ان کا طبی معائنہ ہو جاتا ہے, مختلف خون کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ایک ڈاکٹر کرتے ہیں جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہے, ان کا ہیموگلوبن سے لے کر تھائرائڈ ہر چیز ٹھیک آ رہی ہے, تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اب اس کا کوئی بایولوجیکل ریزن نہیں ہے بلکہ پیورلی سائیکولوجیکل ریزن ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم ان سے واقعات پوچھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو گھر پہ کرنے کے لیے بھی کچھ ایکٹیویٹیز دیتے ہیں. مثلا سب سے پہلے روٹین مینجمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے سونا کب ہے, اٹھنا کب ہے. پھر ان کی ہابیز کو تر و تازہ کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کے ذرا باغ میں پانی تو آپ لگائیے. ایک آدھ گھر میں نوکر کی کمی کرتے ہیں, مالی کو نکالیے, باغ آپ خود دیکھیے اگر گھر پہ ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی بندے کا کاروبار ختم ہو گیا ہے یا اس کو جاب سے نکالا جا چکا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے کام پہ لگاتے ہیں. مثلا اچھا تو آپ ٹیوشن پڑھا دیجئے میتھس کی کسی کو, گھر پہ کسی کو بلا لیجئے, اس کو زندگی میں دوبارہ داخل کرتے ہیں تاکہ اس کا انٹریکشن لوگوں سے شروع ہو. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسرسائز کا پلان بتاتے ہیں, اس کی ڈائٹ دیکھتے ہیں, وہ ٹھیک کراتے ہیں. پھر اس کی سوچوں کا مطالعہ کرتے ہیں. اگر اس کی سوچ میں پرومیننٹ سوچ یہ ہے میں تو کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا, سارے ہی لوگ برے ہیں, دنیا میں تو ناانصافی ہی ہے, پھر ہم اس کو ایسے واقعات بتاتے ہیں جہاں دنیا میں انصاف ہوا ہو, جہاں لوگ بیماری کے بعد ٹھیک ہوئے ہوں. ہوپ دلاتے ہیں اور وہ ہوپ ہم اسی کے ارد گرد سے نکالتے ہیں. تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرتے دنیا میں اس امر کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ڈپریشن جیسے قابل علاج مرض کے ہاتھوں کوئی اس سفر میں پیچھے نہ رہ جائے. گائز, یہ تھا ہمارا آج کا شو. آئی ہوپ کہ آج کے شو میں کہانیاں آپ کے یا آپ کی کسی لوڈ ون کی مدد کر سکتی ہیں. آپ جہاں بھی رہتے ہو, اگر آپ ڈپریشن کا سامنا کر رہے ہیں یا خودکشی کا سوچ رہے ہیں, لک اراؤنڈ یو, بہت ساری مدد اویلیبل ہے. ادارے بہت سے ہیں اور لوڈ ونز بھی بہت سے ہیں. ایز آلویز آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. میں ہوں آپ کی لویل ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.